آج کل آپ نے دیکھا ہو اسلامک بینکنگ کی کانفرنسز ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مکتب تشریح کی طرف سے ہر جگہ نمائندگی کریں. بہت سے سوالات آنے لگے ہیں کہ کیا یہ بینکنگ صحیح ہے، اسلامک ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% اسلامک ہو. اگین آئی ریپیٹ، میں یہ نہیں کہتا یہ 100% اسلامک ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ اسلامک ہے. اس میں ابھی بہت سی چیزیں امپروو کرنی، اس لیے کہ بہت دیر بعد چیزیں شروع ہوئی نا. تقریباً میں سمجھتا ہوں سن 2000 سے چیزیں شروع ہوئی ہیں اور ابھی 24 سال ہوئے. پھر حکومت بھی سیریس نہیں تھی. یہ تو اللہ بھلا کرے ایک کام ہو رہا تھا، اس میں اس کو بھی ڈال دیا گیا، ورنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جا رہی تھی. تو بینکنگ کے لحاظ سے اگر آپ چاہیں تو اسلامک بینکنگ کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ پوری اسلامک بینک ہے، چاہے وہ کنونشنل بینک کی اسلامک برانچز ہے. اور بہت سے اہل سنت کے علماء نے اعتراض کیا کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر 100% نہیں ہے تو 50 سے 60% تو ہے نا. تو آپ اس اسلامک بینکنگ کے سسٹم میں آئیں اور 2028 میں تو سارا ہی وہی ہو جانا ہے، اللہ کرے ہو جائے. تو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں تاکہ کچھ بھی نہیں تو اسلام کے نام پر بنی ہوئی بینک جس پر ہم اعتماد رکھتے ہیں ان کو آگے بنائیں تاکہ ہمارے ملک میں اسلامی اقتصاد کی طرف آگے بڑھیں. اسے کہ صرف بینک کا اسلامی ہونا ضروری نہیں، اسٹاک ایکسچینج کا بھی اسلامک ہونا ضروری ہے، انشورنس کا بھی اسلامک ہونا ضروری ہے، وہ ٹھیلا جو ٹھیلے والا بیچ رہا ہے اس کا بھی اسلامک ہونا ضروری ہے، اور وہ جو مثلاً ٹاول بنا رہا ہے یا صابن بنا رہا ہے اس کا بھی اسلامک ہونا ضروری ہے. اور اسلامک بینکوں کو یہی بتا دوں کہ اگر اسلامک بینکنگ کی بات کر رہے ہیں تو ڈریس کوڈ بھی اسلامک ہونا ضروری ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اسلامک بینکنگ میں جو ڈریس پہن کے آ رہے ہیں وہ اعتراض آور ہے. بعض لوگوں نے مجھے ویڈیو بھی بھیجی ہے. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس طرف بھی ہم آ جائیں گے. پاکستان کی اقتصادی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں، اپنی زندگی سے اسراف کو کم کر دیں. پانی کے اسراف سے لے کر کھانا، روٹی، بہت سی چیزیں، بجلی، جتنا آپ اسراف کو کم کریں گے ایک تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، دوسرا ملک کے مسائل، ہم یہ 1200-1500 لوگ بھی اپنا وظیفہ پورا کرنے اور دوسروں کو امر معروف اور نہی عن المنکر کریں تو خود بخود اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور معاشی مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے. باقی جو صورتحال ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تمہارے پاس تو اتنا تھا، تم بینک میں دبائے رکھے، اور پھر فتقوا بہا جباہم و جنوبہم، قرآن مجید میں موجود ہے کہ پھر اسی سونے چاندی کے مال سے تمہارے پیٹھوں کو، کمروں کو اور تمہارے ماتھے کو جلایا جائے گا. میں یقین رکھتا ہوں ہمارے مومنین میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے. اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ جتنا جلدی اللہ کے راہ میں دے دے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ کی راہ میں دے دو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے اور تم کو پالنے والے تھوڑی سی فرصت دے دے. آج فرصت مل گئی، کل کا پتہ نہیں. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، زخمیوں کے علاج کا راستہ فراہم فرما دے. میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. ذمہ داروں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو روا فرما. معیشت کو بہتر بنانے میں ہماری مدد فرما. اے رب العزت، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نابود فرما دے. ایام فاطمیہ میں بہتر انداز میں مجالس پڑھنے اور پڑھانے اور اجرا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، زمانے کے بانگ کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.